اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفینا مولانا بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج عید مباہلہ ہے، بہت اہم دن ہے. 24 ذی الحجہ کی بہت اہم تاریخ ہے کہ جو تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے. میں اپنے چھوٹوں کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ عید مباہلہ میں کیا ہوا تھا. عید مباہلہ کہتے کسے ہیں کہ 24 ذی الحجہ کو وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہم السلام کو نصارہ نجران پر فتح حاصل ہوئی، اور بلکہ تاریخی فتح حاصل ہوئی ہے، اور اسے مباہلہ کے طور پر جانا جاتا ہے. یہاں پر سچائی کی جھوٹ پر واضح فتح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حقیقت میں سچے کون ہیں، اور ایسے سچے کون ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ان کی صداقت کا کلمہ نصارہ نجران کے علماء نے پڑھا، دانشوروں نے پڑھا، اور اس انداز میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ تبدیل کر دے. تو مباہلہ نہ صرف حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تاریخی فتح قرار پایا ہے، بلکہ اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ آخر آئے مباہلہ کے ذریعے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مراد کون لوگ ہیں. رسول نے لے جا کر بتا دیا، آیت کے نزول نے سمجھا دیا کہ آخر اس کے مصداق کون لوگ ہیں، اہل بیت کون لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا کہ حق پر کون لوگ ہیں، صادقین کون لوگ ہیں. تو مباہلہ کہ بہت آسان لفظوں میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے. اپنے چھوٹوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنا، یعنی کہ اسے رحمت سے دور کر دینا، یعنی اللہ کی لعنت اس پر ہو اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، تاکہ جو باطل ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور جو اہل حق ہیں یعنی جو حق پر ہیں ان کی شناخت ہو سکے. مباہلہ ایسے کہتے ہیں کہ جو حق پر ہیں، جو سچے ہیں، ان کی شناخت ہو سکے کہ کون حق کی طرف ہیں، اور یہ واضح ہو جائے کہ کون باطل کی طرف ہے، اور جو باطل کی طرف ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اب مباہلہ میں ہوا کیا تھا، مباہلہ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ مباہلہ کہتے کسے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ مباہلہ میں ہوا کیا تھا، کہ جب عیسائی جب سامنے دوسرا گروہ آیا تو وہ جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا، جبکہ رسول نے انہیں ساری اگزامپلز دے کر، ہر طرح سے وضاحت کر کے، آیات قرآنی بیان کر کے سب طرح سے سمجھایا کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ تھے.
ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ تھے. جناب عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. جس طرح سے جناب آدم خدا کے بندے تھے، بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اسی طرح سے جناب عیسیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور اللہ کے بندے تھے. عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے. لیکن نجران نے سب سے پہلے علمی بحث شروع کی تو حضور نے وحی الہی کے مطابق علم کا جواب علم سے دیا. یعنی کہ نصارہ اعتراض کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش فرماتے تھے، قرآن کی آیات فرماتے تھے، قرآنی دلیل سے وہ متاثر نہ ہوئے. انہوں نے قرآن کی دلائل پیش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے. مطلب جو نصارہ تھے وہ اپنی بات پر بالکل اڑے ہوئے تھے. ان کا جو عیسائی تھے وہ اپنی بات پر بالکل اڑے ہوئے تھے. رسول نے ان کو ہر طرح سے وحی الہی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. اس کے بعد انہیں واضح طور پر قرآن کی آیات کی تلاوت کر کر بتایا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی بات پر تھے اور وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور پھر اگر وہ اپنے وطن واپس ایسے ہی چلے جاتے تو پھر وہ یہ کہہ سکتے تھے، وہاں جا کر وہ یہ بیان کر سکتے تھے کہ ہمیں پیغمبر اکرم نے اسلام کی دعوت تو دی مگر اپنے دلائل سے ہمیں قائل نہ کر سکے. تو اس طرح سے ان تک جو ہے وہ یہ بات جب اور دیگر ان تک پہنچتی لوگوں تک تو اور قبیلے والوں تک یا ان تک پہنچتی تو وہ بھی جو ہے وہ شک و شبہات میں گرفتار ہو جاتے اسلام سے متعلق. مگر رب تعالی نے، پروردگار عالم نے نصارہ کی کو دیکھ کر کہ یہ اپنی بات پر جب اڑے ہوئے ہیں تو اپنے رسول کو مباہلہ کا حکم دیا. مباہلہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مباہلہ وہی کر سکتا ہے کہ جس میں اتنی جرت ہو، مباہلہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اتنی وسعت ہو، مباہلہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے اپنی سچائی پر یقین ہو. ٹھیک ہے، مباہلہ میں جانے کے لیے بہت ہمت چاہیے کیونکہ دو گروہ ہوتے ہیں. اس میں ایک گروہ ہے، اس کے لیے اگر بد دعا کر دی، سچے والے نے بد دعا کر دی تو دوسرا گروہ جو باطل، ایک حق کی طرف ہوگا ایک باطل کی طرف ہوگا، تو جو باطل کی طرف ہے اس کے لیے اگر بد دعا کر دی حق والے نے تو اس کی نسل تباہ ہو جانی ہے اور جو ہے وہ اس کی حقانیت اور اس کی سچائی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. تو اس طرح سے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو اس کے ذریعے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت نے بھی اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف قرآن دیا بلکہ اہل بیت علیہ السلام بھی عطا کیے ہیں. اللہ نے نصارہ کے سامنے قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے وارثان قرآن کو، وارثان کتاب کو جانے کا حکم دیا. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ حقانیت اسلام کے ثابت کرنے کے لیے قدرت نے بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لازمی سمجھا. قرآن کے لیے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہ بتا دیا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. اب آگے چل کر یہ رسول نے بتا دیا کہ آیت کا مصداق کون ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی خدا کی کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے بعد رسول خدا کس کو لے کر گئے؟ رسول خدا ابناءنا میں یعنی کہ اپنے بچوں میں کس کو لے کر گئے؟ جناب حسنین کرمین علیہ السلام کو لے کر گئے. اور عورتوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے. اور نفس میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے. اور یہ جانے سے پہلے جب یہ قافلہ میدان مباہلہ کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس سے پہلے ایک مسجد تھی جسے مسجد مباہلہ کے نام سے جو منسوب تھی، تو وہاں پر
پنجتن کا قافلہ رکا اور نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد یہ قافلہ میدان کی طرف چلا. اور میدان کی طرف جب میدان مباہلہ کی طرف یہ قافلہ بڑھا تو اس شان سے یہ قافلہ بڑھا کہ آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، درمیان میں عصمت ہے. اس کی ترتیب بھی دیکھیں، بہت خوبصورت انداز میں آیت کی بھی ترتیب ہوئی ہے، اور جس طرح سے آیت کی ترتیب ہوئی ہے اسی طرح سے بس پنجتن علیہ السلام کا قافلہ اسی انداز میں بالکل مباہلہ کے میدان میں پہنچا ہے. کہ دیکھیے آیت قرآنی کیا ہے کہ ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو میدان مباہلہ میں پنجتن کے آنے کی ترتیب اس طرح اس آیت شریفہ میں جیسے بیان ہوئی ہے، یعنی پہلے ابنانا، بعد میں نساءنا، اس کے بعد آخر میں انفسنا. تو یعنی کہ رسول کے ساتھ ساتھ امام حسن اور امام حسین آگے آگے، یعنی رسول آگے آگے اور امام حسن اور امام حسین ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد درمیان میں جناب صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس نساءنا ہے اس کے بعد کیونکہ، اور اس کے بعد جو آیا ہے آخر میں آیت میں انفسنا، تو آخر میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کے لیے انفسنا کا لفظ آیا ہے قرآن میں. اسی طرح سے رسول نے بتا دیا کہ یہ اہل بیت کون ہیں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. تو اس طرح سے یہ قافلہ، اس انداز میں یہ قافلہ میدان مباہلہ میں پہنچا کہ جس طرح آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے. اس طرح سے کہ جہاں رسالت کے قدم پڑ رہے ہیں اس پر عصمت کے قدم پڑ رہے ہیں، اور اس عصمت کے قدم کو چھپاتے ہوئے امامت کے قدم چل رہے ہیں. کہ کس طرح سے خوبصورت انداز میں یہ قافلہ میدان مباہلہ میں پہنچا، اور میدان مباہلہ میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب ان کے ابھی وہاں صرف پہنچے ہیں، اور اس کے بعد صرف ایسوں کو لے جانا تھا رسول کو کہ جو ایسے سچے ہوں، کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا کرنا تھا، بد دعا کرنی تھی، یعنی کہ اللہ کی لعنت ہونی تھی ان لوگوں پر. تو اللہ کی لعنت کے لیے ایسے لوگوں کو لے جانا تھا کہ جن کے ذریعے وہ دعا قبول ہو جائے، جن کے ذریعے ڈائریکٹ قبول ہو جائے. ایسے سچوں کو لے جانا تھا وہاں پر، ایسے صادقین کو لے جانا تھا، کیونکہ رسول ہر ایک کسی کو بھی لے جا سکتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں تو بہت بڑی تعداد تھی سامنے مقابلے میں، اور یہاں رسول جو ہیں صرف پنجتن کو لے کر گئے. اتنی محدود مطلب تعداد تھی، اتنے کم لوگ تھے. تو وہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، صرف کوالٹی چاہیے تھی. وہ بتانا چاہتے تھے کہ جو وہ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت علیہم السلام ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کہ جس طرح سے آئے کریمہ میں ابنانا، نسانا و انفسنا کے الفاظ صیغے جم کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں. جم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی عربک گرامر میں جو ایک رول ہوتا ہے کہ ایک واحد کا ہوتا ہے صیغہ، ایک تثنیہ کا ہوتا ہے، ایک جم کا ہوتا ہے. تو واحد میں تو ایک کی بات ہوتی ہے اگر، تو واحد کا ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر 2 کی بات ہوتی ہے تو تثنیہ کا، اور اگر 2 سے زیادہ کی بات ہو، 3 یا 3 سے زیادہ کی ہوگی تو کیا ہوگا، جم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جم کا صیغہ ہے تو کم سے کم 3 لوگوں کا ہونا ضروری تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے میدان کی جانب چلے تو ابنانا کی جگہ حسنین کرمین علیہ السلام کو، اور نسانا کی جگہ فقط جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور انفسنا کی جگہ پر صرف حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گئے. حالانکہ جم کے صیغے میں اتنی وسعت تھی کہ جتنے افراد کو چاہتے لے کر جا سکتے تھے.
لیکن وسعت کے باوجود اس قدر محدود تعداد کو لے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس قسم کے افراد رسول مباہلہ میں لے جانا چاہتے تھے وہ صرف اور صرف یہی ہیں، اور ان کا مقابلہ کسی اور سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور رسول کو ایسوں کو لے جانا تھا نا کہ جن کے لیے آیت قرآنی نازل ہوئی ہے، ایسوں کو لے جانا تھا، صرف کیونکہ سچے صرف ہماری اس میں نارملی ہم لوگ کسے سچا سمجھتے ہیں کہ سچے کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں سچے کہ جو سچ کہہ دیتے ہیں، انہیں سچا کہا جاتا ہے۔ جو ہو جانے کے بعد کوئی عمل ہو جانے کے بعد، کوئی فعل ہو جانے کے بعد، کوئی امر ہو جانے کے بعد جو کہتا ہے وہ سچا کہلاتا ہے کہ ہاں یہ سچا ہے، یہ کام ہو گیا، اچھا انہوں نے اس بات کو بتایا، ہاں تو یہ سچے ہیں، ایسے ہی بتا دیا تو یہ سچے ہیں، تو ہم انہیں سچا مان لیتے ہیں۔ یہ ہماری نظر میں ہے، لیکن قرآن کی نظر میں، رسول کی نظر میں سچے وہ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ مباہلہ کے میدان میں ان سچوں کی ضرورت تھی، ان سچے صادقین کو لے جانا تھا، ان کا بلاوا تھا، ان کو بلایا گیا تھا کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ ہم تو ہونے کے بعد کہتے ہیں تو سچے کہلاتے ہیں، وہ جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی لاتا ہوگا تو رضوان جنت کو درزی بن کر ان کے در پر آنا پڑے۔ ایسے سچے صادقین کی ضرورت تھی مباہلہ میں، جن کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئیں، جنہیں قرآن صادقین کہہ رہا ہے کہ جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ یہاں پروردگار عالم نے ایمان والوں سے گفتگو کی۔ سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے خداوند عالم مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا چاہتا ہے، یہاں ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے، بلکہ دیگر آیات میں کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دو اے رسول، رسول کے ذریعے بیان کیا۔ لیکن یہ ایسی آیت ہے، کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ آیات ایسی جن کے اندر کوالٹی ہے، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہے پروردگار عالم۔ تو پروردگار عالم جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے مومنین سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ ایمان والوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ڈائریکٹ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جب تقوی اختیار کر لو گے تب صادقین کی پیروی کرو۔ یہاں ڈائریکٹ صادقین کی پیروی نہیں کہا کہ بس صادقین کی پیروی کرو، قرآن نے کہا اے ایمان والو، پہلے تو ایمان والوں سے، کسی اور سے پیروی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ کوئی اور اگر پیروی کر رہا ہے تو وہ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کو حکم نہیں ہے۔ تو اگر جو حکم ہوا ہے صادقین کا، صادقین کی پیروی کرنے کا جو حکم قرآن میں آیا ہے، تو اس میں پورا واضح ہے تینوں مراحل۔ سب سے پہلے کیا مرحلہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، یعنی مومن ہونا چاہیے، منافق سے تو بات ہی نہیں کر رہا قرآن، یہاں ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اے ایمان والو، اگر ایمان والے ہیں تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، پھر صادقین کی پیروی کرو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ اب سمجھ میں آئی کہ یہ وہ صادقین ہیں۔ اب یہ آیت واضح ہوئی کہ قرآن جن صادقین کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ وہی صادقین ہیں جو مباہلہ کے میدان میں رسول نے شناخت کرا دی کہ یہ صادقین ہیں، اور ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن اس آیت میں دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ اگر تقوی نہیں ہوگا، دل ڈاماڈول ہوگا، شک و شبہات بڑھتے جائیں گے، تو اگر یقین کامل نہیں ہوگا تو تقوی نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا تو یقین نہیں ہوگا۔ تو پہلے ایمان والوں سے گفتگو کی، اس کے بعد اگر ایمان والے ہو
تو اس کے بعد تقوی اختیار کر لو. جب تقوی اختیار کر لو گے تو اپنے آپ کو اس لائق بنا سکتے ہو کہ صادقین کی پیروی کرو. صادقین کی پیروی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. صادقین کے پیروکار ہونا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے اندر بھی خدا نے کچھ نہ کچھ صفات دیکھے ہوں گی، کوئی نہ کوئی خصوصیت دیکھی ہوگی کہ صادقین کا پیروکار جنہیں بنا دیا ہے، تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے جو صادقین کے پیروکار ہیں. واضح ہو گیا کہ صادقین کون ہیں، کہ جو مباہلہ کے میدان میں گئے، کہ جن کی حقانیت اس طرح سے ثابت ہوئی کہ سامنے جو ہے وہ نجران کے نصارائے نجران نے سامنے جو شخصیات کھڑی ہوئی ہیں، جب انہیں دیکھا، جب پنجتن کو دیکھا تو اس طرح سے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ نصارے نجران وہ تھے کہ بہت ان لوگوں کے ہاں دانشور جو سمجھے جاتے تھے، ان کی بات جو ہے وہ سب مان لیتے تھے، جو وہ کہہ دیتے تھے بس وہی سب لوگ مان لیتے تھے، وہ جو مقابل میں آئے تھے رسول خدا کے. تو وہ ان لوگوں کے ہاں بہت اوتھینٹک شخصیت مانی جاتی تھی، ان کے ہاں بہت بزرگ شخصیت مانی جاتی تھی انہیں، اور جو وہ کہہ دیں گے بس اس چیز کو مان لیا جاتا تھا ان کا کہنا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی شخصیتیں دیکھ رہا ہوں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. ابھی مباہلہ کے میدان میں رسول لائے ہیں پنجتن کو، صرف لائے ہیں پنجتن کو، ابھی تو جو بولنا تھا، ابھی تو زبان کو جنبش بھی نہیں دی، اور جو ان کے دانشور تھے وہ سمجھ گئے کہ ہم تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اشارہ کر دیا تو پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر دے گا. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ان سے ہرگز مباہلہ نہ کر لینا. اگر مباہلہ ان سے کر لیا تو تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مباہلہ نہیں ہوا، حق ثابت ہو گیا، حقانیت ثابت ہو گئی، سچائی ثابت ہو گئی، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ابھی کچھ پنجتن نے بولا بھی نہیں تھا، ابھی زبان کو جنبش بھی نہیں دی تھی، اور ابھی مباہلہ ہوا نہیں تھا، لیکن حقانیت ثابت ہو گئی اور ان کے سامنے واضح ہو گئی اور ان کی شخصیت کو وہ پہچان گئے. افسوس یہ کہ عیسائیوں کے عالم نے پہچان لیا ان چہروں کو، ان کی ہیبت دیکھ کر، ان کا روب دیکھ کر، ان کی شخصیت دیکھ کر پہچان لیا، لیکن افسوس کہ مسلمان نہ پہچان سکے کربلا کے میدان میں ان شخصیتوں کو دیکھ کر. بس اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ میں اپنے چھوٹوں کے لیے یہی عرض کرتی ہوں، پھر کہتی چلتی ہوں کہ میں اپنے چھوٹوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ یہ واضح رہے، جو ان کے ذہن میں کنفیوژن ہے وہ سب دور ہو جائیں، اور یہ واضح رہے کہ مباہلہ کہتے کسے ہیں، مباہلہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور مباہلہ میں ہوا کیا تھا، عید مباہلہ اتنی بڑی عید کیوں منائی جاتی ہے، اور اس دن کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ پنجتن کی اسلام کی حقانیت ثابت ہو جانے کا روز ہے، اور یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اسلام جو دین ہے وہ امن و امان کا دین ہے ہمیشہ سے، نہ وہ لڑائی جھگڑے پسند کرتا ہے، نہ وہ خون ریزی پسند کرتا ہے، اور نہ وہ جہالت پسند کرتا ہے. لیکن ہاں اگر کوئی مقابلے پر آئے گا تو اس کے بعد ہر کسی کو پرمیشن ہے، ہر کسی کو حق ہے اس کا کہ وہ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے وہ دفاعی جنگ کرے. لیکن اسلام جو ہے وہ بہت امن و امان کا دین ہے. اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کا دین ہے، اور اسلام حق پر رہنا سکھاتا ہے اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا سکھاتا ہے. ہمیشہ حق کا ساتھ دو اور باطل کے مقابلے میں کھڑے رہو. اس سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. میں اپنے چھوٹوں کے لیے عرض کرنا چاہتی ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کبھی ہمیں جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی ہمیں جھوٹ
نہیں بولنا ہے کسی بھی کام کے لیے، جھوٹی کا ساتھ نہیں دینا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے، جھوٹی بات کا ساتھ نہیں دینا ہے، اپنے کام میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہر چیز کو ایمانداری سے انجام دینا ہے، حق کے ساتھ انجام دینا ہے، جس کا حق ہے اس کا حق اس کو دینا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر غلط راستے پر ہیں تو ہمیں صادقین کی پیروی کرنی ہوگی اور خود کو ان کی بیعت کے لائق بنانا ہوگا، اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہوگا، منتظرین بننے کی خود تیاری کرنی ہوگی، خود کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اور چھوٹے چھوٹے مقام پر اگر ہم جھوٹ بول بھی دیتے ہیں تو وہ اس وقت تو محدود وقت کے لیے، اس ٹائم تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا اور وہ مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے، لیکن بعد میں وہ ہمارے لیے بہت غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، حق بولو، کیونکہ ہم صادقین کے پیروکار ہیں، سچوں کے ماننے والے ہیں، سچوں کے فالوورز ہیں۔ تو جب ہم اسلام کے فالوورز ہیں تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیے جو ظلم کرتا ہے اس کو اتنی پاور کہاں سے ملتی ہے، اس کو اتنی طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو صرف اور صرف طاقت دینے والے وہ لوگ ہیں جو حق جانتے ہیں لیکن حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو وہ بھی ظلم میں شمار ہے، وہ بھی ظالمین میں شمار ہوں گے وہ لوگ کہ اگر جو حق یہ جرت نہیں رکھتے کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں باطل کے خلاف۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اس عظیم الشان روز کے صدقے میں، اس عید کے صدقے میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا ہمارے اندر ہم یہ جرت پیدا کر دے کہ ہمیں حق بولنا آ جائے، ہم حق بول سکیں، ہمارے اندر حق بولنے کی جرأت پیدا ہو جائے۔ اور جب ہم حق کے ساتھ ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہیں تو پنجتن ہمارے ساتھ ہیں، کہ پنجتن کو وسیلہ بنانے کے لیے یہاں پنجتن کا وسیلہ بھی بنایا گیا ہے کہ پنجتن کے وسیلے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کہ پنجتن کو آج مباہلہ کا روز تھا تو پنجتن کو جب لے کر گئے ہیں مباہلہ میں تو لعنت تو خدا کی ہو رہی ہے لیکن ذریعہ پنجتن ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں پر رحمت خدا کی ہوتی ہے ذریعہ پنجتن کا ہے، تو پنجتن کی پیروی کرنے کا ہی حکم قرآن بھی ہمیں دے رہا ہے، صادقین کی پیروی کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اور صادقین کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ رسول خدا نے میدان مباہلہ میں سمجھا دیا کہ یہ صادقین ہیں۔ اب سب کچھ واضح ہے، آنکھوں پر پٹی نہ باندھیں، جو آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے وہ آنکھوں پر پٹی کھول لے کہ جب مباہلہ میں دیکھ لیا کہ یہ آیت کے مصداق کون لوگ ہیں تو پھر ان کا پیروکار بننا ہوگا، اور زبانی پیروکار نہیں، صرف زبان سے نہیں کہنا ہوگا کہ ہم صادقین کے پیروکار ہیں، ہم سچوں کے ساتھی ہیں، ہمارا عمل کہے، ہمارا کردار کہے، ہمارا اخلاق کہے، ہمارے حق بولنے کی عادت کہے کہ یہ صادقین کے پیروکار ہیں، یہ سچوں کے چاہنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔